اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتہ بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتہ بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر۔ اس طرح کدھر کوئی سپورٹ کرتا ہے میرے بھائی؟ جب وہ سپورٹ کریں گے اپنے ایجنڈے لانچ کروائیں گے، اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو سب سے طاقتور حلقے ہیں ہم تو ان کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح سپورٹ کریں گے؟ ان کی اتنی مہربانی کافی ہے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلو پیسے دے اور ساڑھے خلاف بولو، کون دے گا؟ جب پیسے دیں گے تو پھر وہ ایسے وی لاگ بنوائیں گے جو ان کے حق میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی کے اوپر جھوٹے بلیم لگوانے ہوں گے، کسی کے اوپر الزامات، کسی کے خلاف ٹرینڈ چلوانے ہوں گے، یہ حرکت تو ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ میں نام لیے بغیر، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ملک کی چل رہی ہے، ہم سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کلپ بنانے کے اعتبار سے، ہم نے ان کو اسٹریٹ اوے انکار کیا کہ یہ کام نہیں کریں گے۔ رہ گئے عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، جو ان کی صحیح بات ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، اور جو غلط بات ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ اداروں کے بارے میں اتنی روڈ لینگویج نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک نفرت کا ایلیمنٹ آئے۔ آپ اختلاف رائے ضرور کریں، یہ نہ کہیں کہ اس سے بہتر ہے پاکستان پہ ایٹم بم پھاڑ دو، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، یا کوئی یہ کہ جی ہم افغانستان چلے جائیں گے پاکستان کو چھوڑ کے، اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ اختلاف رائے کریں۔ اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، صرف اس میں غلوف کا ایلیمنٹ اگر آپ نکال دیں تو باقی سارا نیریٹو جو ہے نا، میں 100% اسے سپورٹ کرتا ہوں، اور اس وقت سے سپورٹ کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب یہ بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت اس سسٹم کے بینیفیشری تھے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، خصوصاً میں تو نون لیگ والوں کو اور باقی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب تو آپ کا بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو۔ آپ ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ روڈ لفظ نہ استعمال کریں، لیکن یہ بیانیہ تو آپ کا ہے، آپ کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، ساتھ دیں۔ جب ساتھ دیں گے تو پھر جو وہ کوئی غلط لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے کہنے پہ اسے چھوڑ دیں گے، لیکن آپ صحیح بات میں تو ان کے خلاف کھڑے نہ ہو۔ کل تک آپ کہتے تھے کہ جی اداروں کی مداخلت نہ ہو، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خود مداخلت کرواتا تھا، تو اب آپ ضد میں تو نہ آئیے۔ وہ میرے ساتھ جس طرح یہ مولوی کرتے ہیں کہ انجینئر اگر کہے گا نا ایک خدا ہے تو ہم کہیں گے دو ہیں، کیونکہ انجینئر نے کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے نیریٹو کے اوپر چلیں، نیریٹو میں، اصول میں اگر کوئی آپ کا دشمن بھی بات کرتا ہے، ہمیں تو نبی نے یہی سکھایا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا، حضور نے تصدیق کر دی کہ ہے جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطان کی اگر تصدیق ہو سکتی ہے تو ایک پولیٹیکل لیڈر دوسری کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کراچی کے مفتی صاحب کے اوپر الزام لگا کہ وہ حضرت علی کے گستاخ ہیں، مجھے فل ٹاسک ملی تھی، میں ان کی لائف ونریبل کر سکتا تھا، اور آپ کو پتا ہے اگر میں یہ ٹرینڈ چلاتا تو اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ میں نے آ کے اس مفتی کی سپورٹ میں بات کی کہ یار اس کا سلپ آف ٹنگ ہے، اس نے کلیریفیکیشن بھی دے دی، اس کی نیت بھی نہیں تھی گستاخی کی، یہ اس کلچر کا حصہ ہے کہ ان سے گستاخی ہمیشہ اہل البیت کی شان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور اپنے مامو جان کی شان میں کبھی بھول کے بھی گستاخی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لادہ بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے کہ وہ حضرت علی سے کو بغض رکھتے ہیں۔ میں نے ان کے حق میں بات کی، ویڈیو ریکارڈ کرائی، اتنا حوصلہ کس میں ہے یار؟ الیاس قادری صاحب
ان کے حق میں ویڈیو ریکارڈ کرائی, ٹھیک ہے, اور تو اور TLP کے حق میں ریکارڈنگ کروائی جب حکومتوں نے ان کے اوپر پابندی لگائی, اور کورٹس کے کہنے کے باوجود سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا. میں نے کہا یار یہ آپ لوگ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں, اگر کورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کو آزاد کریں تو آپ کون ہوتے ہیں انہیں نظر بند کرنے والے؟ اگرچہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ انہی سے موٹیویٹڈ لوگ تھے, میں نہیں کہتا اس جماعت کے تھے, موٹیویٹڈ تھے, لیکن ہم تو الحمدللہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آندہ بھی کھڑے ہوں گے. ہم کوئی کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں, یہ یاد رکھیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بینیفیشری ہوں اور پھر اس کے خلاف بول جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کون ایسا ہے جس کے خلاف میں اس پلیٹ فارم سے نہیں بولتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. ہاں میں ان کا بینیفیشری ہوں کہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں مجھے دینی ہیں انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کی برکت سے. تو ان کا میں بینیفیشری ہوں, ان کے حق میں بولتا ہوں. ان کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے ہیں, چاہے رسول اللہ کے زمانے میں تھے چاہے آج ہے, ہم ان کے خلاف بولتے ہیں. باقی یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی بتایا, کہتے ہیں جی اکیڈمی کے اخراجات, میں پہلے بھی بول چکا ہوں ہماری اکیڈمی اخراجات کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی ہے. اب یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہا ہے بندہ, ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ آج کل کے دور میں 5-7 ہزار ویسے ہی لے لیتے ہیں. آپ شادی کی سرمنی میں کسی کو بلا کے دیکھیں 10,000 تک لے لیتے ہیں, حالانکہ اس میں صرف انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے, وہ بہت آسان ہے. یہاں بےچارا وہ ہر وقت ریئل ٹائم آڈیو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. اس طرح کی شادی کی کہیں ریکارڈنگ خدا نہ خواستہ ہوئی نا تو لاکھ روپے لین گے تھوڑے کو. ہاں ان کو بے فکری ہوتی ہے کہ بس ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, بعد گھر جا کے گانے بھر دیں گے. ادھر تو ان کو ہوتا ہے کہ اگر علی بھائی کی کوئی بات جو بولی تصویر میں ریکارڈ ہوگی, ویڈیو میں ریکارڈ, آڈیو میں نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا. اس لیے دیکھیں 2 مائک لگے ہوئے ہیں, لہٰذا موبائل میں لہٰذا ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کیمرے میں لہٰذا ہو رہی ہے. کہیں پہ کوئی انٹرپشن آ جائے تو ڈبل آڈیو موجود ہے, ٹھیک ہے, اور کان میں لگا کے بیٹھے ہوئے سامنے. اب مجھے بتائیں اگر میں اس کو ہر ہفتے کا 5-7 ہزار روپیہ دوں, 35-40 ہزار روپیہ تو مجھے اس کا دینا پڑ جائے گا, تو وہ والنٹیئرلی آ کے کام کر رہا ہے. تو 40 ہزار روپے کا یہ فنڈ آ رہا ہے جی مجھے فری, کہ نہ میں اس کو دے رہا ہوں نہ وہ مجھ سے لے رہا ہے, اور کام 40 ہزار روپے کا فری ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ سیکورٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں, باقی جو معاملات کو امیر صاحب ہمارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں سیکورٹی کے ایشوز کو, باقی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو عثمان بھائی کیونکہ اس میں وہ خوش بھی رہتے ہیں وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے معاملات الحمدللہ. باقی ایڈے بھی لگے لتھے کوئی نہیں کہ میں تمہیں سموسا یا چاہ نہ پلا سکا, میں تو کو اتنے بریانی دی دیگا تو نہیں پلانا, ہاں چائے سموسا تو کھلا پلا سکتے ہیں نا, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا الحمدللہ. تو اس طریقے سے پمفلٹ جہاں سے پرنٹ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے پاکستان لیول کا, بلکہ جنوبی ایشیا لیول کا ان کا پرنٹنگ پریس ہے, اور بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں. کاغذ ہم انہیں لے کے دے دیتے ہیں, وہ پرنٹنگ کر دیتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشن پرنٹنگ والی ہے, پیسے نہیں ہم ان سے پکڑتے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں اس طریقے سے, لوگ اپنے اعتبار سے. اس طرح ہمارے کچھ دوست آئے ہیں کہ جی ہماری والدہ فوت ہو گئی ہیں, اتنی مشکاتیں ہماری طرف سے آپ فری کسی کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہے یا کسی مسجد کا امام ہے کسی بھی فرقے سے, ہم اسے فری مشکات دیتے ہیں. وہ اس طرح انہوں نے آ کے پیسے نہیں پکڑے, ہم نے کہا بھائی 100 مشکاتیں ہم نے منگوانی ہیں, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, جاؤ مکتبہ اسلامیہ کو خود پیمنٹ کرو, 100 بلٹی کروا دو. ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان مستحقین تک پہنچا دیں گے. اس طریقے سے ہر بندہ کوئی اپنی ایفرٹ پٹ کرتا ہے, کوئی فائنینشیل ان پٹ پیسے کی شکل میں نہیں دیتا, اپنی ایفرٹس کی شکل میں دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. باقی جس طرح میں ان پٹ دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں, میری ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں الحمدللہ, وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لمیٹڈ حد تک اپنا چینل مونیٹائز بھی کیا ہوا ہے, اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہمارے جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی, خود بخود یہ معاملات جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کسی سے کوئی چندہ لینے کی ضرورت یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت جس پلازے میں بیٹھا ہوں, ایک ہفتہ صرف میں ایفرٹ کروں نا, یہ پورا پلازا خرید سکتا ہوں چندہ لے کے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مطلب کل کو میں اس دنیا سے جانا ہے, ہر بندے نے, پیچھے کیا کریں گے؟ یا میرا مزار بنا کے لوگ دعا کرنے آیا کریں گے؟ نہیں, ویڈیوز تو میری یوٹیوب پہ ہوں گی, یہاں کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں پہ دیکھیں گے. اچھا, اور یہ ہم نے خانقاہ چلانی نہیں ہے کہ میری جگہ آگے کوئی گدی پہ بیٹھے گا, نہیں, وہ اللہ نے اس گدی کے اوپر کسی کو بٹھانا ہے. مولانا مودودی کی گدی پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کا کوئی بندہ نہیں بٹھایا, ڈاکٹر اسرار کو بٹھا دیا.
مولانا اسحاق صاحب کو بٹھا دیا، وہ لاہور میں، وہ فیصل آباد میں۔ مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسینیت کا کام آگے کوئی لے کے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گدی کے اوپر بٹھا دیا، لیکن بیٹھے جیل پہ، ان کی گدی پہ جا کے نہیں بیٹھے۔ میرے جانے کے بعد اس دعوت کے کام کی گدی پہ کس نے بیٹھنا ہے، کس وقت بیٹھنا ہے، اس دار ارقم کی گدی پہ کس جگہ پہ بیٹھنا ہے، دنیا کے کس حصے میں بیٹھنا ہے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ والا پیری مریدی کا نظام چلانے کے تو ہم خلاف ہیں۔ اس لیے آپ بے فکر ہیں، ہم کوئی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی مشکات بھجوا دیں جی، میں نے ابرار بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مشکات اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے فری چاہیے اور وہ واقعی ایسا ضرورت مند ہے اور دین کا کوئی کام کر رہا ہے، پہلے اس کو اسٹیبلش کریں گے، ورنہ تو ہم تو کروڑوں روپے کی مشکاتیں لیں، ایک دن میں ہی فون پہ ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد، اور وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کر رہا ہوں، تو ظاہر ہم یہاں سے ڈاک میں بھیجیں گے، 4,500 خرچہ ہوتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں بھائی 4,500 جو تم پہ لگانا ہے، ہم نے TCS کا بھی خرچہ دینا ہے، تم ہم سے پیسے لے لو کرائے کے، جیلم آ جاؤ، یہاں کے فری لے جاؤ، دار ارقم کا ماحول بھی، اللہ کی خانقاہ کا ماحول بھی دیکھ لو گے، تو آؤ یہاں سے ہو کے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب جیلم بلاتے ہیں لوگوں کو، اور چندہ لینے سے بلانا ہوا میں تواڈے پیر تے بلاندے سن چندہ لینے واسطے، میں بلانا ہوا کھوانے واسطے۔ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کے پیر نہیں کرتے تھے، آپ کے علماء نہیں کرتے تھے، میں نے اس کے الٹ چلنا ہے، اور چندہ منگدے سن میں خود کھوانا ہے تانوں۔ تو اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، اس ماحول کو آبزرو کریں، اور اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں جتنے لوگ، ہزاروں میں لوگ جا چکے ہیں، سب کو ریسرچ پیپرز فری ملے ہیں، دودھ پتی سموسے، ذرا آپ کیلکولیشن کریں، کروڑوں میں رقم بنتی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے سونے کا، ہاں، جس کی جڑیں، پتے، شاخیں ساری سونے کے، تو اس میں سے میں ایک ڈلی کاٹ کے عثمان بھائی کو دیتا ہوں، یہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، لا کے پیسے میر صاحب کو دیتے ہیں، میر صاحب لنگر چلا رہے ہیں ادھر کا۔ ٹھیک ہے جی۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم، ہری اوم، ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر۔ تو پھر یہی میں دساں نا، جے تسی کو انج نہیں ہو سکتا تے سرکار تواڈے اگر بابے کر سکتے نے، بابے نو من کے، تے اسی اللہ نو من کے نہیں کر سکتے۔ یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کام چلا رہا ہے، کوئی ہم بینیفیشری نہیں ہے سسٹم کے۔